قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كاللحن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامیہ. سورۃ القارعہ اتفاق مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مطابق یہ سورت جو ہے سور مکیہ میں ہے، یعنی جو نازل ہوئی ہجرت سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے اغلب طریقہ یہ ہے علماء کے نزدیک، اب تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خدمات جلیلہ سے یہ بات بڑی آسان ہو گئی ہے کہ آدمی سورت کے شروع کرتے ہوئے پڑھ لیتا ہے کہ یہ سورت مکی ہے یا سورت مدنی ہے. ورنہ علماء کرام نے جو محنتیں کی ہیں اس میں، ان نے فرمایا کہ جتنے مسائل اللہ کی توحید سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ توحید ربوبیت ہو، توحید الوہیت ہو، توحید فی الاسماء والصفات، اور رد شرک سے تعلق رکھتے ہیں، وہ تقریباً مکی ہیں. اسی طریقے سے جو مسائل اس بات نبوت اور رسالت کے بارے میں ہیں اور پھر ان پر رد ہے منکرین اور موردین پر، تقریباً ان کا تعلق بھی سور مکیہ سے. اسی طریقے سے اس بات معاد اور حشر اور نشر اور قیامت کا اٹھنا اور قیامت کا ہونا اور پھر حساب کتاب، سزا جزا، جنت جہنم، یہ سارے واقعات، حشر کا اس بات جو ہے اس کا تعلق بھی زیادہ تر جو ہے وہ سور مکیہ. البتہ اس کے بعد پھر جو اللہ نے احکام نازل فرمائے، مثلاً نماز کے احکام ہیں، روزے کے احکام ہیں، حج کے احکام ہیں، زکوٰۃ کے احکام ہیں، حدود اللہ ہیں، تو ان کا زیادہ تر تعلق جو ہے وہ مدنی صورتوں کے ساتھ. تو یہ سورت مبارک سورۃ القارعہ جو ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں، الحمدللہ مفسرین کرام رحمت اللہ علیہم اجمعین کا اجماعی فیصلہ ہے کہ یہ سورت جو ہے سور مکیہ میں. اب اس سورت مبارکہ کا آپ نے جو پچھلی سورت پڑھی ہے والعادیات، اس سے ربط جو ہے بڑا واضح ہے، کیونکہ اس کے انتہا میں بھی یہی بات کا ذکر تھا کہ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر. تو اس یوم کا ذکر ہے اور یوم سے کیا مراد ہے؟ فرمایا القارعۃ بالقارعہ، اس یوم سے مراد یوم قیامت. تو لہذا پچھلی سورت مبارک جو ہم نے پڑھی ہے اس سے اس کا ربط اور تعلق جو ہے بڑا واضح. جیسے کہ آپ نے پچھلی سورت مبارکوں میں جتنی سور پڑھ رہے ہیں ہم، تقریباً العادیات ہے، سورت الزلزلہ ہے، اس سے پہلے سورت البینہ ہے، تو ان کے اندر بھی مجازات عمل کا فیصلہ تھا. ان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایک فیصلہ اور ایک کلیہ بیان فرما دیا تھا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ اگر کوئی ذرے کے برابر بھی بھلائی کرے گا تو دیکھے گا، ذرے کے برابر بھی بدی کرے گا تو دیکھے گا. کب؟ یعنی قیامت. تو یہاں بھی قیامت کا ذکر ہے. تو لہذا ان صورتوں کا آپس کے اندر جوڑ جو ہے اور آپس میں ربط جو ہے وہ بڑا واضح.
بعض علماء کرام نے فرمایا کہ القارعہ، انہوں نے کہا یہ بھی اسم من اسماء القیامت، یہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ جیسے قیامت کے بڑے نام آئے ہیں، جیسے نام قیامہ بھی آیا، اسی طرح الساعہ بھی آیا، اسی طرح الحاقہ بھی آیا، اور بھی اسماء مبارک قرآن مقدس کی مختلف صور میں ذکر کیے گئے ہیں۔ تو بعض علماء اور ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کا رجحان بھی اسی طرف ہے کہ القاریہ جو ہے اسم من اسماء القیامت، اور یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ نام جتنے زیادہ ہوتے ہیں اتنی اس بات کی عظمت پہ دلالت کرتے ہیں۔ جیسے کہ دیکھیں اللہ کے اسماء مبارک کتنے ہیں، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارک، اسی طریقے سے قیامت کے اسماء ہے۔ تو ایک چیز کسی کی عظمت شان کا پتہ دیتی ہے، اور دوسری چیز قیامت کی عظمت ہول کا پتہ دیتی ہے کہ وہ اتنا شدید دن ہوگا، اتنا اس میں ہول ہوگا، اتنا اس میں شدت ہوگی، اتنا اس کے اندر خوف ہوگا کہ اس وقت انسانوں کا یہ عالم ہو۔ تو اس لیے بعض علماء کرام نے فرمایا کہ اس صورت مبارکہ کا تعلق جو ہے یہ نام ہے اسم من اسماء القیامت، جیسے اللہ نے فرمایا الساعہ، فرمایا القیامہ، فرمایا الحاقہ، اسی طرح فرمایا القاریہ۔ اس صورت کی تفسیر میں علماء نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا القاریہ، تو یاد رکھیں کہ قرآن پاک کے صور کے مختلف خلاصے کے طور پر اصطلاحی نام ہیں۔ کیا معنی؟ یعنی جیسے بعض صورتیں حامیم سے شروع ہوتی ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے ذوات حامیم، بعض صورتیں جو ہیں لفظ تسبیح سے شروع ہوتی ہے، سبح للہ یسبح للہ، ان کو کہا جاتا ہے مسبحات، کہ جن کی ابتدا جو ہے وہ تسبیح سے کی گئی۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ قرآن کی بعض آیات مبارکہ جو ہیں اور بعض سور مبارکہ جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے قوارع القرآن، یعنی قرآن پاک کی ایسی آیتیں جو ہلانے والی ہیں، جو تنبیہ کرنے والی ہیں، جو زجر کرنے والی ہیں، جو انسانوں کو جگانے اور بیدار کرنے کے لیے آئی ہیں، ان کو کہا جاتا ہے قوارع۔ تو یہ بھی قارعہ جو ہے گویا کہ یہ بھی انہی آیات مبارکہ میں سے ہے اور انہی صورتوں میں سے ہے کہ جو انسان کو جگانے کے لیے آئی۔ اسی لیے بعض علماء نے فرمایا کہ جیسے آپ نے سابقہ صورت میں پڑھا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انسان جو ہے ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید وانہ لحب الخیر لشدید، کہ انسان جو ہے مال کی محبت میں بہت سخت ہے اور بہت ہی شدید ہے، اور اتنا حریص واقع ہوا ہے کہ ہر وقت اسے بس محبت مال اور حرص مال اور جمع مال اور غرض مال اور جلب مال، ہر وقت اسی کے اندر وہ پڑا۔ الا من ہداہ اللہ الا قلیل من عبادی الشکور، ایسے بھی لوگ ہیں الحمدللہ جن کو اللہ نے دولت سے بھی نوازا ہے، لیکن ان کے اذہان جو ہیں ہر وقت دین کی طرف، ان کی فکر جو ہے ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی طرف، ان کی فکر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کی طرف ہے، باوجود دنیا دار ہونے، یعنی باوجود ان کے کہ ان کو اللہ نے بڑا کچھ دیا، لیکن اس کے بعد فکر یہ ہے کہ کسی طرح میرا یہ مال جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ اور صحیح راستے میں خرچ ہو اور صحیح مقام پہ خرچ ہو، اور اس سے نفع پہنچے عالم کو، اس سے نفع پہنچے انسانیت کو، اس سے نفع پہنچے دنیا کو، اور میری نجات کا ذریعہ بنے آخرت میں اور حشر۔ تو جب آدمی دنیا میں محو ہو جاتا ہے تو یہ قاعدہ ہے کہ دنیا بڑی دل لبھانے والی چیز ہے، اس کے اندر بڑے لذات ہیں، اس کے اندر بڑے شہوات ہیں، اس کے اندر بڑے تنعمات اور تعیشات اور رغبات ہیں، تو اس میں جب آدمی کھویا ہوا ہو، غافل ہو، تو جگانے کے لیے پھر قوارع کی ضرورت ہوتی ہے۔ جگانے کے لیے اب دیکھیں نا کہ آدمی اگر کوئی سویا ہوا ہو تو آپ دروازہ پہلے آہستہ آہستہ کھٹکھٹاتے ہیں، کبھی کسی کو بلا وجہ ہم ڈسٹرب نہ کریں،
پھر آدمی آپ کو یقین ہوتا ہے کہ بھی ہے میرا دوست ہے سویا ہوا ہے یار بڑا غافل ہوگا ذرا زور سے دروازہ کھٹکھٹا، پھر آپ زور زور سے دروازہ کھٹکھٹا، پھر بھی وہ اگر نہ اٹھے تو کبھی نیچے سے پتھر لے کر بھی دروازے کو مارتے ہیں کہ بھی ہمارے ہاتھ کی آواز سے نہیں اٹھے گا، وہ بڑا غافل ہے، بڑی شدید نیند ہے اس کی، وہ نیند میں ڈوبا ہوا ہوگا، اس لیے اس کو زور زور سے جگانا پڑے گا۔ تو انسان بھی جب حب مال کے اندر بالکل ڈوب جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو جگانے کے لیے پھر قواریات کا ذکر فرمایا القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ۔ اللہ نے فرمایا کھڑکھڑانے والی، قاریہ کہتے ہیں نا، یا جیسے کسی چیز کا کھٹکھٹانا، دروازے کو آپ بجاتے ہیں تو کہتے ہیں نا فلان قرع الباب، کسی نے دروازے کو کھٹکھٹایا ہے، اس کو کہتے ہیں کھڑکھڑانے والی۔ القارعۃ کیا ہے کھڑکھڑانے والی؟ مل قارعۃ وما ادراک مل قارعۃ، آپ کیا جانے کہ وہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی، ہم آپ کو خبر دیتے ہیں، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ قرآن مقدس میں جہاں جہاں اللہ نے فرمایا وما ادراک تو اللہ نے اپنے نبی کو علم عطا فرما دیا، اور جہاں فرمایا وما یدریک تو وہاں ضروری نہیں کہ اللہ نے خبر بھی دی ہو، کیونکہ دو لفظ آتے ہیں قرآن میں، کہیں آتا ہے لفظ وما ادراک اور کہیں لفظ آتا ہے وما یدریک، جیسے یہاں آیا القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ، آپ کیا جانے، آپ کو کیا پتا کہ وہ کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ قیامت ہے۔ اسی طرح فرمایا الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ، تو وہاں بھی وما ادراک ہے۔ اور ایک جگہ جیسے آپ نے دیکھا کئی مقام پہ ہے، جیسے اللہ نے فرمایا سورۃ عبسہ میں فرمایا کہ جب وہ نابینا حضور کی خدمت میں فرمایا وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، اسی طرح وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں جہاں فرمایا وما ادراک تو اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو پھر اس کی بتلا دیا، خبر عطا فرما دی، اور جہاں فرمایا وما یدریک تو ضروری نہیں کہ اللہ نے وہاں بھی خبر دی، تو یہاں لفظ آیا ہے وما ادراک، اور یہ لفظ استعمال اس لیے ہوتا ہے کہ اس چیز کی عظمت بیان کرنی ہے، یعنی اس کی عظمت کا جب ذکر ہے کہ جی آپ کو کیا پتا وہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی، یعنی اس چیز کی عظمت بیان کی جا رہی، اس لیے فرمایا وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، فرمایا جس دن ہوں گے لوگ ایسے جیسے اڑنے والے پرندے متفرق، یعنی العلماء کہتے ہیں فراش سے مراد یہ ہے، فراش کہتے ہیں یہ جمع کا صیغہ، اس کی مفرد ہے فراشہ، فراشہ اصل میں کہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا نا جب کوئی لالٹین جلا لیں یا دیا جلا لیں یا بتی جلا لیں تو چھوٹے چھوٹے ایک پرندہ ہے جسے آپ پروانہ بھی کہتے ہیں فراشہ بھی کہتے ہیں، وہ اس کے ارد گرد اڑتا ہے اس کو کہتے ہیں فراشہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جس دن لوگوں کا ایسے حال ہوگا، مبسوس جو ہے بسا سے مانا متفرق، یعنی جیسے کہ وہ چھوٹے چھوٹے طائر جو ہیں متفرق ہو کے اڑتے ہیں، جب لوگوں کا حال ایسا ہو جائے گا۔ اور علماء نے فرمایا کہ یہاں تو اللہ نے فرمایا فراش المبثوث، اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کأنہم جراد منتشر، وہ ایسے ہوں گے جیسے مکڑی ٹڈا دل کی طرح پھرتی ہے، متفرق منتشر۔ تو ایک جگہ اللہ نے مکڑی سے تشبیہ دی ہے اور ایک دفعہ اللہ نے فراش سے تشبیہ دی ہے، تو علماء نے فرمایا کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ تو یاد رکھیں اصل میں بات تو یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہوتا، اصل میں ان ابحاث میں علماء نے دراصل اس لیے توجہ دی کہ مخالفین کو جہاں جہاں موقع ملا ہے نا تو ان ظالموں نے اللہ کے قرآن پر اعتراض کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑا، اس لیے علماء جو تھے اپنے اپنے زمانے میں، اپنے اپنے عصر میں، اپنے اپنے قرن میں، انہوں نے پھر ان باتوں پر خصوصی طور پر توجہ دی تاکہ دشمنوں کا جواب دیا جا سکے۔
ورنہ اصولی بات تو یہ تھی کہ قرآن ایک کتاب ہدایت ہے، قرآن جو ہے ایک کتاب موعظت ہے، قرآن جو ہے کتاب ذکرہ ہے، نصیحت ہے، کہ ہم اس سے نصیحت پکڑیں، ہدایت پکڑیں، ہم اس سے موعظت پکڑیں، ہم اس سے صراط مستقیم پکڑیں۔ یہ نہیں کہ ہم صرف اس کے لفظی ابحاث میں پڑے رہیں اور جو اس کا روح ہے وہ فوت ہو جائے۔ لیکن مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ بڑا عالم ہو اور بڑا ادیب ہو اور بڑا مقرر ہو اور بڑا خطیب ہو اور تقریر کرے تو لوگ دنگ رہ جائیں اور خود نماز نہ پڑھتا ہو، ایسے عالم کا کیا فائدہ؟ یہ تو کوئی علم نہ ہو، کیونکہ جب اس علم کا نفع اس کو خود حاصل نہیں ہوا، اس علم سے اس نے خود پرہیزگاری اور اللہ کی خشیت اپنے دل میں پیدا نہیں کی، تو پھر اس علم کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا جی، ولید ابن الولید گزرا ہے، اسی طرح ابھی جہل ہے، ابھی لہب ہے، اور اسی طریقے سے بڑے بڑے کفار گزرے، فرعون گزرا، شداد گزرا، نمرود گزرا، قارون گزرا، بڑے بڑے لوگ تھے، ان کے پاس کوئی علم تھوڑا تھا۔ جن لوگوں نے یعنی سینکڑوں سال اور ہزاروں سال تک حکومت کی اور اتنے کنٹرول سے حکومت کی کہ کسی کو ہلنے نہیں دیا، اور نظم ہے اور نسق ہے اور دباؤ ہے اور بڑی ان کا روب ہے اور دبدبہ ہے، لیکن اس کا کوئی فائدہ، انجام کیا ہوا؟ اس لیے قرآن پاک میں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بعض علماء قواعد جو تھے انہوں نے باعتبار قواعد نحویہ کے اس میں بحثیں کی، اور جن علماء کو اللہ نے بلاغت سے، فصاحت کے علوم سے نوازا تھا، انہوں نے قرآن کے اعجاز پہ بحثیں کی اور اعجاز کو ظاہر کیا۔ یہ بڑی خدمات ہیں، اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، لیکن اصل مقصد جو ہے قرآن کا ہدایت، قرآن سے آدمی ہدایت پالے۔ یعنی آپ سارا دن سورۃ القاریہ پڑھتے رہیں اور اس کی ترکیب کرتے رہیں کہ یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے اور یہ جملہ اسمیہ ہے اور یہ جملہ فعلیہ ہے، اور لغت میں اس لفظ کے تراجم کتنے ہوتے ہیں، لیکن اس سے آپ نصیحت کوئی نہ پکڑیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ خوف خدا، نہ عقل حلال، نہ اجتناب عن الحرام، تو گویا آپ نے قرآن پڑھا ہی نہیں، قرآن پاک کو گویا آپ نے چھوا ہی نہیں۔ قرآن پاک اس لیے تو صرف نہیں اترا تھا کہ ہم اس کے لفظی ابحاث میں تو پڑھ جائیں، لیکن قرآن کا جو پیغام ہے، قرآن کی جو دعوت ہے، قرآن کا جو مفہوم ہے، قرآن کا جو فرمان ہے، اس کے ہم قریب بھی نہ جائیں۔ آج یہی وجہ ہے کہ اللہ معاف فرمائے، ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی خدا جانے کتنے اللہ کے علم میں ہم مسلمان ہیں، کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم رسمی قانونی طور پہ مسلمان ہیں، کہ ہمارے پاسپورٹ میں بھی مسلم لکھا ہوا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور کوئی پوچھ لے تو ہم کلمہ بھی پڑھ لیتے ہیں، بس اس سے زیادہ ہمیں اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اور جن لوگوں کو اللہ نے اسی لیے قرآن کے ایک لفظ میں سارے موتی آئے، فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا سب سے زیادہ ڈرنے والے اللہ سے کون ہیں؟ جو اس کے عالم بنتے۔ مقصد علم کا کیا ہوا کہ جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے اللہ سے وہی عالم ہے۔ اگر اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے تو اس کو عالم کہلانے کا حق بھی نہیں۔ اب دیکھیں نا کہ پوری مخلوق میں اللہ نے حضور پاک کو بڑا علم دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کا کوئی مقابلہ ہے، لیکن آپ فرمایا اخشاکم، فرمایا اتقاکم، میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اللہ۔ فرمایا میں اپنے اللہ سے تم ساری مخلوق میں سب سے زیادہ ڈرنے والا، کہ باوجود اس کے کہ اللہ نے میرے لیے جنت کا صرف فیصلہ نہیں فرما دیا، بلکہ سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا اور پھر ساری نبی اور رسول اور امتیں داخل ہوں گی، لیکن اس کے باوجود ساری رات مصلی پہ کھڑے ہیں اور رو رہے ہیں۔ اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو مبارک بہ رہے ہیں، اور عین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیت کے زمانے میں آپ کے بال مبارک سفید ہو رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا تو فرمایا کہ سورۃ ہود اور اس جیسی صورتیں جن میں اللہ نے قیامت کا ذکر کیا، ان کو پڑھتے پڑھتے میں بوڑھا ہونے لگ گیا۔ یعنی اتنا خوف، اتنی خشیت، اتنی تقوی، اتنا ڈر، اتنی پرہیزگاری۔ اسی لیے آج ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں، ہماری نظریں ہی دراصل بدل گئی ہیں۔ ہم نے مثال کے طور پر کسی
پروفیسر کو، کسی اسکالر کو، کسی پی ایچ ڈی کیے ہوئے ڈاکٹر کو، کسی اس کا کوئی لیکچر ہم نے سنا، اس نے 6 مہینے میں اپنے لیکچر کی تیاری کی اور اس موضوع پہ اس نے تمام ابحاث اور دلائل ڈھونڈے اور پھر ان کو ترتیب دیا، پھر ان کو جوڑا، پھر ان کو لکھا اور 6 مہینے میں ایک لیکچر پڑھ دیا۔ 6 مہینے کے بعد یا 3 مہینے کے بعد یا 4 مہینے کے بعد یا 1 مہینے کے بعد اس نے کسی ایک موضوع پہ بات کرنی، اس موضوع پہ ما لہ و ما علیہ جتنی کتابیں ملی ان سب کو اس نے کنگھال ڈالا اور اپنا موضوع تیار کیا اور ہنٹس لگائے، اشارات لگائے، پھر اس کی رف بنائی، پھر مسودہ بنا، پھر صاف کیا گیا، پھر وہ جناب ٹائپ سے اور پریس سے گزرا، اس کو چھاپا گیا، پھر وہ تقسیم کیا گیا، پھر حضرت نے کھڑے ہو کے پڑھ دیا۔ انہوں نے کہا جی بڑا عالم ہے۔ اس کو کہو وہ 6 مہینے ایک مسجد میں جمعہ پڑھا دے تو اگلے جمعہ پہ علم ختم ہو جائے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ہمارے مولوی تقریر کرنے والے جو ہیں وہ جمعہ نہیں پڑھاتے، کیونکہ جمعہ تو ایک مسجد میں پڑھانا ہے، سننے والے بھی ایک لوگ ہوں گے، وہی روز آئیں گے۔ اگر حضرت کوئی نئی بات نہیں کریں گے تو لوگ پاگل ہو گئے، دوسرے جمعہ پہ کیوں آئیں؟ ایک ہی تقریر جو اگر 4 جمعے کریں تو چلو اگلے 4 دفعہ کڑوی کنین سمجھ کے نکل لیں گے، روز کون ایک بات سنتا رہے؟ جیسے آج کل مثلا ٹیپ ریکارڈر وغیرہ نے، اس نے بھی ماشاءاللہ جہاں بڑا فائدہ کیا ہے وہاں اکثر لوگوں کے لیے مشکل بنی ہے۔ مثلا کوئی آدمی آیا، اس نے کسی جگہ تقریر، انہوں نے کہا حضرت یہ ہمارے پاس کیسٹ موجود ہے، ہم تو 20 دفعہ یہ تقریر سن چکے ہیں، خدا کے لیے ہمیں معاف کر دو۔ بات ختم ہو گئی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم صرف اس کے اس رعب سے مرعوب ہوتے، اصل معنی کیا ہوتا ہے کہ دیکھو کہ وہ کتنا پرہیزگار ہے، کتنا متقی ہے، کتنا حلال کھاتا ہے، کتنا گناہوں سے بچتا ہے، کتنا اللہ کی عبادت کے اندر شاغل ہے، اس کے مطابق اس کے علم کا فیصلہ کریں۔ یہ علم کا فیصلہ نہیں ہوتا کہ صرف اس کی لفاظی پہ فیصلہ کریں، ورنہ تو پھر ایسے لوگ معتزلہ میں پیدا ہوئے ہیں جن کے سامنے ہم سارے آج کل کے ہم تو ایک لفظ بھی نہ بول سکیں شاید۔ ہم تو ایک طالب العلم کی حیثیت بھی ویسے ہی نہیں رکھتے، ہم تو خیر طالب بھی نہیں ہیں، اللہ ہمیں طالب العلموں میں بھی شامل فرما لے تو اس کا کرم ہوگا، یہ بھی اس کا کرم ہوگا۔ علم تو عالم کہلانا تو بڑی بات ہے۔ ہم تو کہتے ہیں اللہ ہمیں طالب العلم شمار فرما لیں اور اسی میں موت عطا فرما دیں تو ہمارے لیے نجات ہے، ہمارے لیے اتنی بڑی نجات ہے۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں، یہی مشکل ہے کہ آج وہ تقریریں ہوتی ہیں لیکن گھر کے اندر اپنی بیٹیوں کا پردہ نہیں ہے، تقریریں ہوتی ہیں اپنے گھر کے اندر نہ نماز ہے نہ روزہ ہے، تقریریں ہوتی ہیں اپنے گھر کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری نہیں ہے۔ اس کا انجام کیا نکلا ہے جو آج دیکھ رہے ہیں آپ کہ صرف ہم لوگ نام کے مسلمان رہ گئے، عمل نہیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیوں آسمان ترقی پہ عروج پہ پہنچے کہ جو اللہ نے حکم فرمایا عمل کر کے دکھلا دی، عمل کیا، بس حکم آ گیا، تعمید ہو گئی۔ انہوں نے ان ابحاث میں زیادہ نہیں الجھے ہیں وہ۔ اب دیکھیں آپ سارے صحابہ کی تفسیریں پڑھیں، اس میں زیادہ بحثیں نہیں ہوں گی، قرآن کا مغز ہوگا۔ تفسیر ابن عباس دیکھیں، اسی طریقے سے آپ تفسیر مجاہد دیکھیں، اسی طریقے سے آپ اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو اقوال مبارک لوگوں نے جمع فرمائے ہیں وہ دیکھیں، قرآن کے مغز پہ بات کریں۔ لیکن آخر زمانے کے علماء کیوں مجبور ہوئے کہ مستشرقین بڑے ظالم ہیں یہودی اور نصرانی، انہوں نے یہ باتیں ڈھونڈی، انہوں نے کہا دیکھو جی ایک جگہ قرآن کہتا ہے فراش کی طرح لوگ ہوں گے، ایک جگہ قرآن کہتا ہے جراد کی طرح لوگ ہوں گے، حالانکہ مکڑی اور چیز ہے اور یہ پروانہ جو آگ پہ گرتا ہے یہ اور چیز ہے، تو یہ کیا وجہ ہے قرآن ایک بات کیوں نہیں کر رہا؟ اس وجہ سے علماء جو ہیں ان جوابات کے لیے مجبور ہوئے، ورنہ ضرورت نہیں تھی ان جوابات کی۔ اللہ نے تشبیہ دی ہے، اللہ کی مرضی، چاہے فراش سے تشبیہ دیں چاہے جراد سے تشبیہ دیں، اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ایک مقصود بیان ہے کہ جب لوگ اٹھیں گے ایسے منتشر ہوں گے اور ایسے مضطرب ہوں گے اور ان کا عالم ایسے ہوگا، ایک تشبیہ کا مقصود بیان تھا، بس بات ختم ہو گئی۔ لیکن ان ظالموں نے قرآن پاک کے اندر جب ان اعتراضات کو ڈھونڈا تو علماء پھر مجبور ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ وجہ یہ ہے، یاد رکھیں کہ قیامت کے دن کے کیفیات مختلف ہوں۔ فراش کا معنی یہ ہوتا ہے، انہوں نے کہا یہ ایک ایسا پرندہ ہے
یعنی ایسا اڑنے والا ایک چھوٹا سا ضعیف پرندہ ہے کہ جب اڑتا ہے تو اس کی جہت متعین نہیں ہوتی. کیا مانا ہے؟ یعنی جب اڑتا ہے نا یوں جا رہا ہے وہ یوں جا رہا ہے وہ یوں جا رہا ہے وہ یوں جا رہا ہے. اس کا آپ نے دیکھا ہوگا نا، یعنی آپ آج ہی تجربہ کر لیں کہ اندھیرے میں کوئی چیز جلا کے رکھ لیں چھت پہ اور دیکھیں کہ جب وہ آئیں گے چھوٹے چھوٹے فراشتوں وہ آئیں گے دوسرے میں گڑبڑ ہو رہے ہیں، ان کا کوئی یعنی جیت نہیں ہوتی کہ کہیں ایک طرف جا رہے ہوں. اور جیسے قرآن نے فرمایا یموج بعضهم بعضا، جیسے ایک موج ایک دوسرے میں ایسے الجھے ہوئے، وہ ادھر ادھر وہ ادھر وہ ادھر کو پتہ ہی نہیں. اور جراد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ ہوتا تو وہ بھی بڑا لشکر ہے مکڑی کا، بڑا لا تعد ولا تحصى، اللہ بچائے. آپ نے دیکھنا ہوگا مکڑیوں کے ٹڑی دل جب آتے ہیں نا، لیکن ان کی جیت ہوتی ہے. کیا معنی؟ مشرق سے آ رہے ہیں تو سب مغرب کو جا رہے ہیں، اگر شمال سے آ رہے ہیں تو جا سب جنوب کی طرف رہیں، اور جنوب سے آ رہے ہیں تو جا سب شمال کی طرف رہیں. یعنی ایک جہت سے آ رہے ہیں اور ایک جہت کی طرف جا رہے ہیں. ان کے اندر جہت کی تعین ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ادھر والے ادھر چلے جائیں ادھر والے ادھر چلے جائیں. جب وہ آئیں گے تو ایک طرف سے آئیں گے اور جائیں گے تو ایک طرف میں جائیں گے. تو جب آدمی اٹھیں گے پہلے کیفیت تو یہ ہوگی کہ کوئی پتہ نہیں ہم جائیں کہاں، اتنے حالات ہوں گے. اور پھر جہت متعین ہو گئی کہ میدان حشر میں ہم نے جانا. پھر جہاں جہاں سے کوئی اپنے اپنے قبور سے اٹھیں گے، اپنے اپنے بلاد میں اپنے اپنے ملکوں کے قبرستانوں سے جب اللہ ان کو زندہ فرمائیں گے تو پھر سب کی جہت جو ہے، سب کی جہت متعین ہے کہ جماعتوں کی جماعتیں آ رہی ہیں اور میدان حشر کی طرف جا رہی ہیں. اس لیے کبھی اللہ نے فرمایا کل فراش المبثوثی، اور کبھی تشبیہ دی فرمایا کأنہم جراد منتشر. تو یہ تشبیہات کے علماء نے فرمایا کہ اس میں بھی حکمتیں ہیں کہ ایک جگہ تشبیہ دی گئی فراش مبثوث سے اور ایک جگہ تشبیہ دی گئی اس مکڑی سے جو منتشر ہوتی. اور علماء نے فرمایا کہ یہ بھی بات ہے کہ چونکہ ایک بڑا ضعیف کمزور ہے اور ایک اس سے بڑا ہے. مثلا فراش جو ہے بڑا ضعیف پرندہ، اور مکڑی تو پھر بھی بڑی ہوتی ہے. جراد جو ہے جراد تو پھر بھی بڑی ہوتی ہے نا. جراد تو کھائی جاتی ہے، لوگ پکاتے ہیں کھاتے ہیں، لیکن اس پرندے چھوٹے سے حقیر پرندے کو تو کسی کام میں نہیں لایا جاتا. تو انہوں نے فرمایا کہ وہاں اٹھنے کے بعد کیفیتیں بھی عجیب ہوں گی کہ جب آسمان کا سورج نصف النہار پہ کھڑا ہو تو جیسے ہر آدمی کی پسینے کے اندر حالات مختلف ہوں گے، اسی طرح اس کے بدن کے حالات اور کیفیات جو ہیں وہ شدت کی وجہ سے مختلف ہوں گی. کبھی ڈر کے ایسے کھڑے ہیں کأنہم سکارا، کبھی ایسے کھڑے ہیں شاخصین ابصارہم، اور کبھی ایسے کھڑے ہوئے ہیں کہ آنکھیں چمکنی رؤوسہم، سر جھکے ہوئے ہیں اور نظر بھی نہیں اٹھا رہے ہیں. تو یہ احوال مختلفہ کو اللہ نے مختلف تشبیہات سے بیان فرمایا ہے، چونکہ وہ خالق ہیں، وہ حکیم ہیں، وہ علیم ہیں، وہ علام الغیوب ہیں. ان کی ہر تشبیہ کے اندر ایک نئی مثال اور ایک نئی حکمت ہوتی. اس لیے اللہ نے فرمایا وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. اور فرمایا کہ ہو جائیں گے پہاڑ جس دن اون دھنی ہوئی رنگین. اہن مانا اہن کہتے ہیں اون، منفوش کہتے ہیں جس کو دھنا جاتا ہے، مارتے ہیں نا اوپر دھنتے ہیں. اور پھر اون بھی چونکہ مختلف رنگوں کی ہوتی ہے جانوروں کی، بعض جانوروں کی اون سفید ہے، بعض جانوروں کی اون جو ہے کریم کلر میں ہوتی ہے، بعض جانوروں کی اون جو ہے بلیک میں ہوتی ہے، بعض سرخی مائل ہوتی ہے. پھر جب وہ مل جائے تو مختلف ذرات بن کے وہ اڑتے ہیں. فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. اور علماء نے فرمایا چونکہ اللہ نے جبال بھی تو کئی رنگ کے بنائے ہیں، پہاڑ بھی کئی رنگ کے ہیں. فرمایا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمُرٌ مختلف الوانها وغرابیب سود. اللہ پاک نے بعض پہاڑ سفید پیدا فرمائے، بعض پہاڑ خالص سیاہ پیدا فرمائے، بعض پہاڑ خالص سرخ پیدا فرمائے، اور بعض پہاڑ جو ہیں سرخی مائل ہوتے ہیں، بعض سیاہی مائل ہوتے ہیں.
اور بعض مختلف تو جیسے ان کے رنگ مختلف ہیں، ان کو جب ریزہ ریزہ کر کے اڑایا جائے گا ایسے نظر آئیں گے جیسے وہ مختلف رنگوں کی اون اڑ رہی ہو۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور یہ بھی یاد رکھیں قرآن پاک نے اس کی بھی مختلف صورتیں لکھی ہیں۔ پہاڑوں پر بھی مختلف کیفیات آئیں گی، کیوں؟ ایک کیفیت ہوگی اذا دکت الارض دکن، جب اللہ تبارک و تعالی زمین پہ ماریں گے پھر پہاڑ ریزہ ریزہ ہوں گے۔ پھر پہاڑوں کے ایک کیفیت ہوگی کثیبا مہیلا، ایسی کیفیت ہوگی جیسے باریک ریت بن کے بہ رہی ہو۔ اب تو پہاڑ جمے ہوئے ہیں نا، پھر اگر ریت بن جائے نا تو ریت گرتی ہے، آپ نے کہا ریت جب گرے ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے پانی بہ رہا ہو، ریت بہ رہی ہوتی ہے، باقاعدہ چل رہی ہوتی ہے اوپر سے نیچے۔ فرمایا ایک کیفیت ان کی ہو جائے گی۔ اسی طرح قرآن فرماتا ہے یسألونک عن الجبال فقل ينسفها ربی نسفا فیذرها قاعا صفصفا، تو یہ پہاڑوں پر بھی مختلف کیفیات آئیں گی، یعنی پہلے بڑے بڑے ٹکڑوں میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، پھر ریت کی شکل ہو جائیں گے، پھر ایسے ذرات بن کے اڑ جائیں گے جیسے روئی اڑتی ہے، روئی کے گالے اڑتے ہیں اور دھنی ہوئی روئی اڑتی ہے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، تو اس لیے اب قرآن پاک کی مختلف آیتیں جب آدمی پڑھے تو سمجھ لے کہ یہ احوال ہے مختلف۔ ویسے بھی عقل سے آپ یعنی اگر موجودہ دور میں بھی نظر ڈالیں، آپ نے ایک پہاڑ توڑنا ہو نا جی تو ڈائنامیٹ کریں گے آپ، اس سے بڑے بڑے پتھر ٹوٹ جائیں گے، پھر آپ ان کو توڑیں گے تو پھر چھوٹے چھوٹے پتھر اتنے اتنے بن جائیں گے، پھر آپ ان کو توڑیں گے، پھر آپ ان کو اگر کسی مشین میں ڈال کے پیس دیں گے تو ریزہ ریزہ ہو کے وہ آٹا بن جائے گا، پھر اس سے اور تبارک و تعالی قیامت والے دن کے احوال جو ہے وہ بھی ان پہ مختلف آئیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ اس دن یہ عالم ہوگا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ اب آگے فرماتے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، بس وہ شخص جس کے بھاری ہو گئے میزان، جس کے بھاری ہو گئے پلڑے، وہ تو ہوگا بڑے مزیدار پسندیدہ زندگانی میں، اور جس کا ہلکا ہو گیا پلہ حسنات کا اس کی ماں کیا ہوگی؟ ہاویہ، وہ ہلاک کر دینے والی۔ آگے اس سے مراد ہے کہ وہ کیا یعنی نار جہنم۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے میزان پہ ذکر فرمایا۔ اسی پہ علماء نے فرمایا کہ اللہ کے قرآن کی حکمتوں میں غور کریں، ایک بات کو سمجھیں کہ ایک چیزیں جو ہے نا جی مادی ہوتی ہیں، سمجھیے میں اللہ پاک مجھے سمجھانے کی توفیق دے، آپ کو سمجھنے کی دے۔ بعض چیزیں ہیں جنہیں آپ کہتے ہیں مادی چیزیں، اور بعض چیزیں ہیں روحانی چیزیں۔ مثلا اچھا مادیات جتنے ہیں وہ کثیف ہوتے ہیں، ثقیل ہوتے ہیں، اور روحانیات جتنے ہوتے ہیں وہ لطیف ہوتے ہیں، یہ قاعدہ۔ اب دیکھو نا جسم میں انسان ہے تو ایک میں شکل ثقیل ہے، لیکن روح جو ہے بڑی لطیف چیز ہے، اس لیے حکم آیا گیا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، روح تو تیرے رب کا امر ہے، حکم ہے، کوئی نہیں جان سکتا کہ کیا ہے۔ اب چونکہ وہ ہمیں نظر بھی نہیں آتی، ہم سمجھ بھی نہیں سکتے اس کے بارے میں کہ روح کی کیا حقیقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا فرما دیا کہ بس آپ اتنی جواب دے دیں، اس بحث میں زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ من امر رب وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تم نہیں دیے گئے علم میں سے مگر تھوڑا سا، تمہیں تو جو نظر آنے والی چیزیں آج تک تم ان کی کنو اور حقیقت کو نہیں پہنچ سکے ہو تو روح تک کیسے پہنچو گے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک پیغمبر کو فرما دیا کہ اس کا جواب اتنی بس قل الروح من امر رب۔ تو اسی لیے اب آپ سمجھیں کہ جتنی مادیات ہیں، مادی چیزیں ہمیشہ ثقیل ہوتی ہیں، اور جو ایسی چیزیں ہیں جنہیں آپ روحانیات کہہ دیں وہ لطیف ہوتی ہیں، ان میں لطافت ہوتی ہے۔ اور اب جناب والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمال علم اور قرآن پاک کی کمال بلاغت کو اندازہ کریں کہ اللہ نے پہلے کن چیزوں کا ذکر کیا؟ دو چیزوں کا ذکر کیا،
فرمایا کہ جب قیامت ہوگی تو اس دن کیا حال ہوگا، دو چیزوں کی مثال دی کہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، فرمایا جس دن انسان ہوں گے ایسے جیسے اڑتے ہوئے پروانے، اور فرمایا پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے اڑتی ہوئی دھنی اون۔ تو اب دیکھیں دنیا کے اندر پہاڑ کتنی ثقیل چیز ہے، کتنی بھاری چیز ہے پہاڑ۔ آپ ایک پہاڑ کا وزن کر سکتے ہیں؟ ابھی دنیا میں ایسا کوئی ترازو ہی پیدا نہیں ہوا جو ہمالیہ کا وزن کر لے، ابھی دنیا میں ایسا کوئی ترازو پیدا نہیں ہوا جبل احد کا وزن کر لے، ابھی دنیا میں کون سا ایسا وزن پیدا ہوا ہے؟ یعنی آپ ایک پورے پہاڑ کا وزن کر سکتے ہیں؟ سوال پیدا نہیں ہوتا، یعنی اتنی ثقیل چیز ہے۔ اچھا بے اعتبار ظاہر، اچھا بے اعتبار علم، بے اعتبار عظمت، بے اعتبار عقل جو سب سے بڑی چیز تھی وہ انسان تھا۔ یعنی اگر ظاہراً صرف ایک جماعت کو دیکھا جائے جمادات میں سے کہ بے اعتبار ایک جماعت کے ایک وزن کے، تو سب سے باوزن چیز کیا تھی؟ پہاڑ ہے۔ اچھا اس کا وزن دیکھا جائے بے اعتبار علم، بے اعتبار اس کے عقل کے، کہتے ہیں نا جی فلانا آدمی، وہ جی کیا کہنے ہیں، وہ تو جناب وہ علم کا پہاڑ ہے، علم کا پہاڑ ہے۔ مثال دیتے ہیں نا انسان، جی فلاں آدمی، وہ تو جی ماشاءاللہ گویا کہ علم کا گھر ہے، علم کا باقاعدہ گویا علم کا کمرہ ہے، تشبیہ دیتے ہیں نا انسان۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو چیزیں دنیا میں تیرے نزدیک وزن دار تھی، یا تو وزن تھا بے اعتبار ان کے کثافت کے، ان کے مادیات کے، ان میں مثال دی جبال کی، یا وزن تھا اس کے مرتبے کی وجہ سے کہ بادشاہ کا بڑا وزن ہے، ایک عزت والے آدمی کا بڑا وزن ہے، چھوڑو جی یہ تو بڑا بے قدر آدمی ہے، اس کا کیا حقیقت ہے، اس کا کوئی حیثیت ہے؟ ہم کہتے ہیں نا اگر ایک عام آدمی کہتے ہیں چھوڑو جی اس کا کیا ہے، فلاں آدمی، نہیں جی فلانا بادشاہ بڑا عظمت والا آدمی۔ تو اللہ نے فرمایا جو تیرے دماغ میں دونوں عظمت والی چیزیں تھیں ان کا قیامت میں کیا حال ہوگا کہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، وہ ایسے ہوں گے جیسے اڑتے ہوئے پروانے۔ جیسے پروانے کا کتنا وزن ہوتا ہے، یعنی وہ بھی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اس سے۔ اور جو پہاڑ تیرے نظروں میں بڑے وزن والی چیز تھی، وَتَكُونُ الْجِبَالُ تَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ ایسے اڑ رہے ہوں گے جیسے اون دھنی ہوئی اڑتی ہے۔ تو تیرے نزدیک جو بڑے بڑے وزن والی چیزیں تھیں بے اعتبار معنوی بے اعتبار ظاہری، ان دونوں کا یہ عالم ہوگا۔ تو فرمایا اصل وزن کیا ہوگا؟ فرمایا اصل وزن تو اعمال صالحہ کا ہوگا، اصل وزن ان چیزوں کا تھوڑا ہوگا۔ اس لیے فرماتی ہیں کہ پھر اس دن جو وزن ہوگا، اس دن جو میزان ہوگا، اس دن جو مرتبہ ہوگا وہ ہوگا اعمال صالحہ کا، اس دن جو حیثیت ہوگی وہ ہوگی ایمان کی۔ ایسے فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ۔ اس سے یہ بھی یاد رکھ لیں قیامت میں میزان عمل ہوگا، یعنی عمل تولے جائیں گے، عمل گنے۔ ایک بات یاد رکھیں، عمل جو ہیں اس میں یہی اسلام کا اور موجودہ دور کے کافرانہ نظام کا بنیادی فرق ہے۔ کافروں کے نظام میں انسان گنے جاتے ہیں، تولے نہیں جاتے، اور اسلام میں انسان تولے جاتے ہیں اور گنے نہیں جاتے۔ یہی بنیادی فرق ہے۔ آج کل آپ کے سارے نظام کی دار و مدار کیا ہے کہ آدمی گنیں گے، ووٹ گنیں گے، جس کے ووٹ زیادہ ہیں وہ کامیاب ہے، جس کے تھوڑے ہیں وہ ناکام ہیں۔ ووٹ گنے جاتے ہیں، آدمی گنے جاتے ہیں کہ اس کو جناب 1000 ووٹ ملا ہے، اس کو ملا ہے 999، ایک ووٹ کم ہو گیا لہذا یہ ہار گیا۔ تو کافرانہ نظام کی بنیاد جو ہے وہ اعداد و شمار پہ ہے، اور اسلام کا مدار جو ہے وہ وزن پہ ہے کہ وہاں وزن اعمال تولے جائیں گے، اعمال گنے نہیں جائیں گے۔ یہی تو بنیادی وجہ ہے نا جی۔ آج کل جسے یعنی جو دنیا اس وقت ناز کرتی ہے کہ بھئی ہزاروں کہتے ہیں جی سینکڑوں سال کی محنت کے بعد ہم جمہوریت کے نظام پہ پہنچے ہیں، تو حالانکہ یہ نہیں دیکھتے کہ جمہوریت میں ایک طوائف کا اور ایک عالم کا ووٹ برابر ہے، ایک طوائف کا اور ایک جسٹس کا ووٹ جو ہے وہ برابر ہے۔ یہی عقل کا قانون ہے کہ ایک طرف یعنی ہائی کورٹ کا جج ہو،
ایک طرف سپریم کورٹ کا جج ہو، ایک طرف آپ کے ملک کا مایہ ناز وکیل ہو، مایہ ناز ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، اور مایہ ناز ماشاءاللہ پڑھا لکھا آدمی ہو، عالم ہو، اور دوسری طرف ایک جاہل ہو، ایک گنوار ہو اور ایک بد کردار ہو، لیکن ووٹ برابر ہے۔ یہی بڑے عقل والا قانون ہے جو انہوں نے ڈھونڈ نکالا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ عقل عطا فرمائے، کیونکہ جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے نا، سب سے پہلے عقل چھین لیتا ہے۔ عقل جب چھین لی جائے بات سمجھ نہیں آ سکتی۔ وہ آدمی سمجھتا ہے میں بڑے عقل والا ہوں، ہم جناب بڑا جمہوریت ہے جی، لوگوں کی رائے کا احترام ہے۔ وہ خدا کے بندے، رائے کے احترام کا کیا معنی ہے؟ یعنی اگر آج ایک ملک کی اکثریت یہ ایک فیصلہ کر لے کہ بھی زنا حلال کر دو، بس ٹھیک ہے۔ ایک جیسے جن ملکوں میں جمہوریت، انہوں نے کہا جی کہ لواطت جو ہے اس کی ہمیں قانوناً اجازت دو لڑکوں سے بدفعلی کرنے کی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی دے دو اجازت ہے، لوگ زیادہ جو مانگ رہے ہیں تو ہم اس کو کیسے منع کریں؟ انہوں نے کہا جی اجازت دے دو، کیونکہ لوگوں کا جو خیال ہے تو ٹھیک ہے دے دو اجازت۔ جب اجازت دے دی جناب، پھر آ گئے ایڈز پہ پہنچے۔ اسی طریقے سے تو اسلام میں ہمیشہ یاد رکھیں، اسلام کہتا ہے کہ یہاں وزن ہوگا، یہاں یعنی انسانوں کو تولا جائے گا کہ ایک طرف 1000 اولیاء اللہ کی بات ہے اور ایک طرف سیدنا ابی بکر کی بات ہے۔ سیدنا ابی بکر کی بات کو ہم بھاری کہیں۔ ایک طرف سارے مکے والے کھڑے ہیں اور ایک طرف اکیلا محمد الرسول اللہ کھڑا، یعنی آپ کے جمہوریت کے لحاظ سے پھر حضور کو تو ووٹ نہیں ملے مکے میں۔ خیال ہے اس وقت کتنی آبادی تھی مکہ مکرمہ کی، تو حضور پاک کو کتنے ووٹ ملے؟ تو حضور تو ہار گئے، پھر ناکام ہو گئے نعوذ باللہ۔ یعنی آپ کے قانون کے مطابق تو انبیاء پھر ہاری ہوئی شخصیتیں ہیں، پٹے ہوئی شخصیتیں ہیں، ناکام شخصیتیں ہیں نعوذ باللہ۔ اور قرآن اور اسلام کہتا ہے کہ سب سے کامیاب شخصیت کون سی ہے؟ انبیاء اور رسول، اور ان کے بعد صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ حالانکہ ان کو تو کتنے لوگوں نے چنا، یعنی آپ اندازہ فرمائیں جب حضور نے ہجرت فرمائی کتنے صحابہ آپ کے ساتھ گئے۔ میدان بدر میں جب آئے ہیں تو آپ کے جمہوری فیصلہ تو پھر ابھی جہل کے حق میں جاتا ہے، حضور کے حق میں تو نہیں جاتا۔ حضور کے تو 313 ووٹ تھے اور مقابلے پہ 1000 ووٹ تھا۔ اسی لیے آج تک جناب ہمارے ملک میں لوگ چیخ رہے ہیں جی اسلامی نظام اور نظام مصطفیٰ اور شریعت کا نظام اور نفاذ شریعت اور پتہ نہیں کتنی کتنی مصطلحات ہیں، حالانکہ بالکل یاد رکھو یا تو یہ سب جو کہہ رہے ہیں اصل خود فراڈ کر رہے ہیں، اللہ کو قیامت میں جواب دیں گے اور پکڑے جائیں گے۔ اندر سے سمجھتے ہیں لیکن لوگوں کو دھوکہ کر رہے ہیں۔ یا یہ ہے وہ خدا کے بندے، جب تمہاری بنیاد ہی کافرانہ ہے اس سے اسلام کیسے نکلے گا؟ جب بنیاد ہی کافرانہ ہو، جب بنیاد کو درست نہیں کریں گے آپ، اس وقت تک اسلام کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا نا جی۔ آپ یہ کیسے توقع کر سکتے ہیں، کیسے آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک آدمی کو شراب کے برتن میں سے دودھ نکل آئے؟ یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسے آپ توقع کر سکتے ہیں کہ پیشاب 15 آدمیوں کا جمع کر کے ایک آدمی کو غسل دو تو پیشاب سے پاک ہو جائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح یقین کر لو کہ جب تک یہ کافرانہ بات ہے اس وقت تک قرآن کا نام نہ لو اور نہ دھوکہ نہ دو۔ سیدھی سی بات کرو، دھوکہ دینے کی کیا ضرورت؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اللہ اسلامی ملکوں پہ رحم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی وہاں جو اصل بات ہے سمجھنے کی، اسلام کہتا ہے ارباب حل و عقد، ورنہ اس طرح تو پھر یزید کے ووٹ زیادہ تھے، حضرت حسین کے بہت کم تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو بڑے ووٹ کم تھے، پھر یزید کے بہت زیادہ ووٹ تھے۔ خام خواہ اس پہ آج تک لعنتیں بھیج رہے ہیں ہم۔ اصل بات کیا تھی کہ بھی اس کو چاہے سارے علاقوں نے چن لیا تھا، لیکن جو مومنوں کی کریم تھی مکے مدینے میں رہنے والی، انہوں نے نہیں مانا تھا اس کو۔ جب ان لوگوں نے نہیں مانا تھا تو گویا اس کی بات جو تھی وہ پکی نہ رہی اور وہ سچا نہ رہا، وہ حق پہ نہ رہا، وہ خلافت کا مستحق نہ رہا۔ اس لیے ہمیشہ اسلام کے ہاں وزن ہوگا، عدد نہیں ہوگا۔ ہمیشہ یاد رکھیں کیا مانا؟ ایک آدمی 100 طواف ہے لیکن ایک بھی سیدھا نہیں ہے،
اس کے مقابلے پہ ایک آدمی کے 10 طواف ہیں لیکن سنت کے مطابق ہیں، تو ان 10 کا ثواب اس 100 سے زیادہ ہو۔ ایک آدمی نے رات کو تہجد کے اندر ماشاءاللہ 12 رکعتیں پڑھی ہیں، لیکن پڑھی ایسی ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور ایک نے صرف 2 رکعت پڑھی ہے لیکن سنت کے مطابق پڑھی ہے، وہ 2 رکعت والے کو زیادہ ثواب ملے، کیونکہ وہاں تو وزن ہوگا کہ کس کی نماز میں وزن زیادہ ہے، کس کے روزے میں وزن زیادہ ہے۔ ایک آدمی نے روزہ رکھا لیکن سارا دن جھوٹ بولا، اور روزہ رکھا اور سارا دن غیبت کرتا رہا اور گانے سنتا رہا، اور جناب جیسے ایک پچھلے رمضان کی شاید بات ہے، ایک دوست دوسرے سے کہہ رہا ہو کہ بھائی میرا اس دفعہ رمضان المبارک، اس نے کہا یار مجھے بڑا فکر تھا کہ میں مکہ جا رہا ہوں اور بڑی شدید گرمی ہوتی ہے، وہاں اب روزہ بھی رکھنا ہوگا تو رمضان کیسے گزرے گا؟ کہنے لگا یار یہاں تو مزہ ہی آ گیا، بڑا آرام سے رمضان گزرا ہے، صبح نماز پڑھ کے سو جاتے تھے اور دن کو 12 بجے اٹھ کے کہنے لگا میں اپنا VCR پہ فلم لگا کے بیٹھ جاتا تھا، شام تک فلم دیکھتے پتہ نہیں لگا روزے کا۔ یہ بھی روزہ ہے نا، اس کو بھی اس نے سمجھا ہوا ہے کہ میرا روزہ بھی ہو گیا ہے، حالانکہ میرے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من لم یدع قول الزور، فرمایا جو آدمی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں تمہارے پیاسے مرنے کی، بھوکے رہنے کی، پھر روزے رکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جب تم جھوٹ نہیں چھوڑ رہے ہو، جب تم برا عمل نہیں چھوڑ رہے، روزے کا معنی ہے، روزے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رک جانا، ڈھال ہے، صوم جو ایک ڈھال ہے کہ اس نے کھانے سے روک دیا، پینے سے روک دیا، اپنی بیوی سے مباشرت سے روک دیا، اس نے ہمیں لعب سے، جھوٹ سے، فریب سے، غیبت سے، گندے کاموں سے منع کر دیا، اب تو ہے روزہ۔ لیکن اگر اس نے ان ساری چیزوں سے نہیں روکا تو صرف نام ہے روزے کا، وزن تو اس میں کچھ بھی نہیں، نام تو ہوگا لیکن وزن کچھ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ یعنی آپ دیکھیں نا جی، یہ کتاب ہو، اس کتاب کی جلد ہے ماشاءاللہ، اندر سے آپ کاغذ نکال لیں اور اوپر جلد کر کے ٹھیک ٹھاک جناب ماشاءاللہ لیبل لگا دیں، دیکھنے والے کو تو کتاب نظر آئے گی، لیکن جب دیکھیں یہ کیا ہے جی، وہ اندر تو کچھ بھی ہے۔ عجیب بات، انہوں نے کہا جناب یہ تو ہم نے ایسے ماڈل رکھا تھا کتاب کا، کتاب تو اندر رکھی ہوئی ہے، یہ تو نمونہ ہے، باہر ہم نے لگایا ہوا ہے کہ یہاں کتابیں ملتی ہیں، اس لیے ہم نے گتے کی ایک کتاب کا ماڈل بنا کے لگا دیا، آپ کو دور سے کتاب نظر آئی، کتاب نہیں ہے ہی۔ اسی طرح پھر ہمارے اس روزے کا حال ہوتا ہے، ہماری اس نماز کا حال ہوتا ہے کہ نماز تو ہم کہیں گے لیکن اس میں وزن نہیں ہوگا۔ ہم نے طواف کیا، پتہ ہی نہیں حجر اسود سے شروع کیا، پتہ ہی نہیں رکن یمانی سے شروع کیا، پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے حجر اسود سے 2 قدم آگے جا کے شروع کر دیا، اور طواف ہو رہے ہیں اور چکر پہ چکر لگ رہے ہیں، اور جناب اسی حالت میں ادھر ادھر بھی حضرت دیکھ رہے ہیں کون سی عورت خوبصورت ہے، کس کے پاؤں ٹھیک ہیں، کس کا بازو زیادہ کھلا ہوا ہے، اور کون جناب ادھر قریب آ رہی ہے، اگر میں یہاں چلوں تو اس سے ٹکر میری ٹھیک لگ جائے گی، ایسے طواف سے کیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، دعا کرو اللہ پاک ہم سب کو ہدایت، اللہ ہمارے احوال پہ رحم کرے۔ اس لیے فرمایا کہ قیامت میں الوزن ہوگا، یعنی ایک طواف ہو لیکن سنت کے مطابق ہے، خشیت اللہ ہے، اللہ سے ڈر رہا ہے، دل و دماغ میں تصور ہے کہ میں خدا کے گھر کے باہر پھر رہا ہوں اور میرے قدم ان جگہوں پہ آ رہے ہیں جہاں اللہ کے 1,24,000 نبی کے قدم آئے ہیں، اور کانپتا ہوا ڈرتا ہوا اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے جو عورت گزر گئی اسے پتہ ہی نہیں کہ کون گزر گیا، اسے پتہ ہی نہیں لگا کہ عورت گزر گئی ہے کہ مرد گزر گیا ہے، بچہ گزر گیا کہ جوان گزر گیا، وہ تو اپنے اللہ کے خوف میں جا رہا ہے، ڈر میں جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ ایک مجرم جب عدالت میں کھڑا ہوتا ہے اور اس نے فیصلہ سننا ہوتا ہے کہ آج جج نے مجھے سزا دینی ہے، اسے ہوش ہی نہیں ہوتا کہ میرے دائیں بائیں کون ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وکیل میرے دائیں تھا یا بائیں تھا، میرا مخالف وکیل کہاں تھا، اور کتنے کورٹ کے آدمی اندر تھے، کتنے باہر، اسے ہوش ہی نہیں ہوتا، وہ تو بالکل اپنے اس کی جان اٹکی ہوئی ہوتی ہے کہ خدا جانے اب میں بری ہوتا ہوں، سزا ہوتی ہے، کتنی ہوتی ہے، کتنی نہیں ہوتی ہے، اور سزا ہوئی تو پھر مجھے وہ جیل میں جانا ہے، پھر جہنم میں مجھے جانا ہے، اور عمر قید ہو گئی تو میری تو زندگی تباہ ہو گئی، پتہ نہیں سزا موت ہو گئی تو اور حشر ہو گیا، اس لیے اسے اپنے دائیں بائیں کا بھی ہوش نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا فمن ثقلت موازینہ، اصل بات جو ہے میزان ہوگا، وہاں عدد نہیں شمار کیا جائے گا، اصل بات دیکھی جائے گی میزان کی،
کہ تمہارے عمل کے میزان میں برکت یا وزن کس سے ہوگا؟ اخلاص سے۔ وزن کس سے ہوگا؟ اتباع کتاب اللہ سے۔ وزن کس سے ہوگا؟ سنت رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ ایک آدمی نے سنت کے مطابق وضو کیا، اس کے وضو کا کیا کہنا؟ حدیث میں آتا ہے گویا کہ گناہ اس کے ہر عضو سے گر جاتے ہیں۔ فرمایا جب ہاتھ دھوتا ہے گویا ناخنوں سے بھی گناہ نکل گئے، گویا کہ ناخنوں سے بھی گناہ نکل گئے۔ چہرہ دھویا، چہرے کے گناہ نکل گئے۔ ہاتھ دھوئے، ہاتھ کے گناہ نکل گئے۔ پاؤں دھویا، پاؤں کے گناہ نکل گئے۔ پھر جناب مسجد کی طرف چلا، ہر قدم پہ اللہ نے اس کے لیے اعمال صالحہ اور اعمال حسنہ لکھے۔ بازار میں گزرا تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ ایک دفعہ پڑھا، حدیث میں آتا ہے یکتب لہ الف حسنہ، اور فرمایا اور اس کے اتنے ہزار لاکھ 10,000 گناہ مٹ جاتے ہیں اور 10,000 حسنات لکھ دیے جاتے ہیں ایک کلمہ پڑھنے سے۔ اب وہ آ رہا ہے لیکن خوف خدا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرے دائیں بائیں کیا ہو رہا۔ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، اس نے احرام باندھا ہوا ہے، کوئی آدمی لڑ پڑے، کسی نے گالی دے دی، اس نے کہا بھائی میں محرم ہوں، میں احرام میں ہوں، جزاکم اللہ، اللہ تمہیں ہدایت دے، مجھے بھی ہدایت دے، لیکن میں احرام میں ہوں، میں زبان سے کوئی بات نکال ہی نہیں سکتا کیونکہ میں نے احرام باندھا ہوا ہے۔ جب میں نے حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کیا ہوا ہے تو حرام چیز کا ارتکاب کیسے کروں؟ اور ایک آدمی نے احرام باندھا ہوا ہے، جناب کیا جی ہم حج پہ جا رہے ہیں ماشاءاللہ، اور جی سب سے پہلے دوستوں سے کہہ رہے یار سگریٹ زیادہ لینا، پتہ نہیں راستے میں نہ ملے۔ یہ پتہ نہیں کون سے حج ہیں، ہمیں تو آج تک سمجھ نہیں آیا یہ حج اور عمرے، ہمیں نہیں پتہ لگا آج تک ان کا کیا فائدہ ہے، یا بلا وجہ پیسے خرچ کرنے، گرمیوں میں آنا اور رش میں جانا اور بلا وجہ دھکے کھانے اور لوگوں سے لڑ رہے ہیں اور مار رہے ہیں اور راستوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کے لیے عذاب بنے، یہ کون سا حج ہے؟ حج تو یہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کو آرام پہنچاتے، ایک دوسرے کے ہم کام آتے، ایک دوسرے کو ہم نصیحت کرتے، ہم اعمال صالحہ کے خوگر ہوتے، ہم اللہ کے لیے خود مشقت برداشت کرتے لیکن کسی دوسرے کے لیے مشقت نہ بنتے، اور ہم جناب سڑک پہ بیٹھے ہیں، لوگ مرتے ہیں، مر جانے دو، ہم بیٹھ گئے، ہم سمے سایہ مل گیا بس مر جائیں لوگ۔ یہ کون سا آخر حج ہے؟ ہمیں تو آج تک سمجھ نہیں ہے، اور حج میں گالیاں دے رہے ہیں اور جناب ایک دوسرے کو بری بری اور گندی گندی اور فوش باتیں کہہ رہے ہیں۔ انا للہ و انا، اس لیے فرمایا فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، اور فرمایا فہو فی عیشۃ راضیہ، جس کے وزن بھاری ہو گئے نامہ اعمال کے اندر وہ ہوگا پسندیدہ اور مزیدار زندگی میں۔ اور لفظ ایسے ہیں جملہ اسمیہ یعنی فہو فی عیشۃ راضیہ، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ رہے گا، پھر اس سے کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اور جس کے وزن ہلکے ہو جائیں گے من خفت موازینہ فامہ ہاویہ، اور فرمایا جس کے نامہ عمل میں اس کے وزن جو ہے وہ ہلکے پڑ جائیں گے، اس کا پلڑا ہلکا پڑ جائے گا، پھر اس کی ماں کیا ہے؟ ہاویہ، وہ ہلاک ہونے والی جگہ۔ اور فرمایا یاد رکھو کہ ایک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے، اور اس کے بعد بعض تابعین رحمہم اللہ علیہم اجمعین نے بھی فرمایا ہے کہ وزن اعمال جو ہے فرمایا اس کی 2 سٹیجیں ہوں گی، یاد رکھو۔ کیا معنی؟ ایک دفعہ تو یہ ہوگا کہ ہر مسلمان بمقابلہ کافر، یعنی ایمان بمقابلہ کفر، مسلمان بمقابلہ کافر، تو لازمی بات ہے کہ ایمان کا وزن زیادہ ہوگا اور کفر کا ہلکا ہوگا، واضح بات۔ اسی طرح مسلمان کا زیادہ ہوگا اللہ کی رحمت سے اور کافر کا ختم ہوگا۔ ایک بات ختم ہو گئی۔ اب ایمان اور کفر میں جب ہم 2 جماعتیں بن گئے، جس کو قرآن نے کئی مقام پہ بیان فرمایا اصحاب الیمین، داہنے والے یہ ہوں گے مسلمان، اصحاب الشمال، بائیں والے یہ کون ہوں گے؟ کافر، یعنی جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ عمل ملا مسلمان، بائیں ہاتھ میں ملا تو کافر۔ اب یہ 2 حصے بن گئے، اما شاکرا و اما کفورا، ایک مسلمان اور ایک کافر۔
اب اس میں تو فیصلہ ہو گیا نا کہ جی جو کافر صاحب تھے اور کافر بن گئے ثابت ہو گئے ان کے لیے تو جہنم کا فیصلہ ہو چکا، بات ہی ختم ہو گئی، کافر تو گئے سیدھے جہنم۔ اب کافر ہے، مشرک ہے، وثنی ہے، یعنی سورج کا پجاری ہے، ہندو مت والا ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، مجوسی ہے، یا اور فرقے ہیں جیسے روافض میں جو قرآن کے منکر ہیں، اسی طریقے سے خوارج میں اور کئی فرقے ہیں، معتزلہ میں جن نے اللہ کے قرآن کا انکار کیا، اللہ کی صفات کا انکار کیا، تو جن پر کفر کا فیصلہ ہو گیا ان کے لیے تو آگ جہنم کا فیصلہ ہو گیا، بات ہی ختم ہو گئی بس۔ اب بچ گئے مومن۔ اب مومنوں کے پھر اعمال کا وزن ہوگا کہ اس کے حسنات کتنی ہیں اور برائیاں کتنی، سمجھ آ گئی بات؟ بس کافر تو سیدھے گئے نا جہنم میں، بات ہی ختم ہوگی۔ ان کے تو کوئی عمل اگر تھا اچھا تو دنیا میں اللہ نے ان کو بدلہ دے دی۔ ان نے اگر کوئی اچھا عمل کیا تھا، جیسے بعض کافروں نے مدرسے بنائے، کالج بنائے، یونیورسٹیاں بنائیں، شفا خانے بنائے، ہسپتالیں بنائیں، سڑکیں بنائیں، بڑے بڑے دنیا میں رفاہی کام کیے، لیکن ان کو دنیا میں اللہ نے بدلہ دے دیا، اولاد دے دی، صحت دے دی، دولت دے دی، مال دے دیا، نفع دے دیا، سب کچھ دے دیا، ان کا حساب کتاب دنیا کا ہو گیا۔ اب آخرت میں ان کے لیے مالہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے اور سیدھا وہ جہنم میں جائے۔ باقی جو بچ جائیں گے مومن، پھر ان کے اعمال کا ترازو ہوگا کہ اس کے اعمال حسنہ نیکیاں کتنی ہیں اور اس کے سیئات جو ہیں برائیاں جو ہیں کتنی ہیں، پھر اس کے مطابق وزن۔ اور ایک قول میں یہ بھی ہمیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں اللہ نے کافروں کا مقابلہ کیا ہے نا مومنوں سے، یعنی قرآن میں جہاں جہاں آپ ذکر ہے، ایک جگہ مومن ایک جگہ کافر، انہوں نے فرمایا جہاں جہاں قرآن میں تقابل آیا مراد ہی مومنین صالحین ہیں، یعنی وہ مومن جو صحیح کامل الایمان اعمال صالحہ والے، عام مومن کی بات ہی نہیں۔ انہوں نے فرمایا وہاں مراد ہی وہ مومن ہوتا ہے جو صحیح معنوں میں ایمان والا ہے، جس کے وزن میں بھاری پن ہے اور جس کا نام ہے اعمال بھاری ہے، یعنی مراد ہی مومنین مخلصین کاملین، اور مومن وہ ہوتی ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اعمال صالحہ جن کے ساتھ لازم۔ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ قرآن پاک جہاں جہاں تقسیم کرتا ہے ان سے مراد یہ عام آدمی ہوتے صرف نام والے سرکاری مسلمان یا قانونی مسلمان، بلکہ ان سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو صحیح معنوں میں ایمان والے ہیں ان کا وزن بھاری ہوگا، اور جو ایمان والے نہیں ہیں ان کا وزن جو ہے وہ ہلکا ہوگا۔ انہوں نے فرمایا کہ قیامت کے اندر اب انشاءاللہ زندگی باقی تو پھر اس پہ اللہ توفیق دے گا کہ میزان کیسے ہوگا اور کس چیز کا ہوگا۔ واللہ تعالی عالم علمہ اتم۔ جب گزرا پتہ نہیں کیا ہے ہوا سورت مکی ہے، جہاد ہوا ہجرت سے بعد، پھر گھوڑوں کا قصہ پہلے کیسے، تو اس لیے تو ہے کہ سورت مدنی ہے، بات ختم ہو گئی۔ وہ تو ایک قول تھا کہ سورت مکی، جب سورت مدنی پر جمہور کی رائے کا ذکر آ گیا تو بات ختم ہوگی، پھر سوال پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ایک ہندو جوڑا ہے، ان کے یعنی وہ ماموں بھانجی ہیں، ان کا نکاح تھا پہلے، یعنی وہ میاں بیوی تھے جب ہندو تھے دونوں، پھر اور تھے آپس میں، یعنی وہ لڑکی اس کی بھانجی تھی۔ اب دونوں کو اللہ نے توفیق دی، وہ مسلمان ہو گئے، تو ان کے بعد پھر وہ میاں بیوی نہیں بن سکتے، چونکہ اسلام میں تو بھانجی سے رشتہ حرام ہے۔ سیدھی سی بات ہے، اس میں کہ کیسے ہوگا، کیا کیسے ہوگا؟ جب اسلام قبول کریں گے تو اسلام کا ہر حکم قبول کریں گے، جب اسلام قبول کر لیں گے تو ان کا رشتہ بھی اسی حکم کے مطابق ہوگا جو قرآن و سنت کے مطابق، کیونکہ قرآن کے اندر یہ رشتہ ناجائز ہے۔ ہندو دھرم میں اگر جائز تھا تو ہوتا رہے، ہندو دھرم تو ویسے ایک کافرانہ دھرم ہے، جب اللہ نے ان کو اسلام کی دولت نصیب فرما دی ہے تو اب ان کے لیے وہی حکم ہوگا جو اسلام کا حکم ہے۔ یہ تھوڑا ہے کہ پھر وہ میاں بیوی بن جائیں گے۔ اگر نماز کے علاوہ ہم درود شریف پڑھیں، درود ابراہیمی، تو دونوں حصے پڑھیں یا ایک حصہ پڑھیں کوئی بات نہیں، ایک پڑھیں دونوں پڑھیں، جتنا پڑھیں اللہ تبارک تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، کیونکہ درود ابراہیمی جو ہے یہ ثابت ہے احادیث رسول پاک میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ جو درود حضور پاک نے اپنی زبان مبارک سے سکھلایا اور آپ نے خود بھی نماز میں یہی پڑھا،
اس لیے اس کا جو مرتبہ اور برکت ہو سکتی ہے وہ کسی اور انسان چاہے کتنے شان والا ہو ان کے درود کے اندر وہ بات نہیں ہو سکتی. اس لیے باقی تمہاری مرضی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. یوں علیحدہ علیحدہ پڑھو یا یوں بھی پڑھا جاتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. پھر جا کے آخر میں اس کو ختم کر لیں. تو بہرحال جس طرح پڑھیں الحمدللہ. اگر غسل جنابت کرنا ہو اور آدمی کے جسم پر کوئی زخم ہے، اس زخم میں اگر پانی جائے تو خطرہ ہے کہ اس کا زخم خراب ہو جائے گا، تو ٹھیک ہے کوئی پلاسٹک وہاں لپیٹ لے، اس پہ بسا کر لے، کوئی بات نہیں ہے. اسلام نے اجازت دی ہے. اسلام میں تو بڑی آسانی ہے. اسلام کے اندر تو حتیٰ کہ اتنا ہے کہ اگر پانی نہ ملے تو غسل جنابت والا تیمم کر کے نماز پڑھ لے. اسی طرح اگر کوئی زخم باقی بگڑنے کا اندیشہ ہے تو آپ وہاں پانی نہ ڈالیں یا وہاں کوئی پلاسٹک کی چیز باندھ کے مسح کر لیں، انشاءاللہ غسل جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا. ماموں اور بھانجا دونوں نے ایک ماہ کا دودھ پیا ہے، بس جب دودھ پیا ہے بس بات ختم ہو گئی. جیسے ایک ماں باپ کے پیٹ سے پیدا ہوں تو بھائی بن جائیں گے، اگر ایک ماہ کا دودھ پیئیں گے تو ان میں بھی وہی رشتہ ہو جائے. اگر کسی آدمی کے داڑھی کے بال سفید ہوں تو وہ بہتر یہ ہے کہ خالص سیاہ رنگ استعمال نہ کرے، بلکہ مہندی کے اندر بسمہ ملا لے یا مہندی کے اندر کوئی اور رنگ ملا لے تو دور سے ویسے سیاہ بھی نظر آئے گا، اس کا جوانی کا شوق بھی پورا ہو جائے گا اور گناہ سے بھی بچ جائے گا. ایک مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے اور وہ بیوی حاملہ تھی، تو بہرحال اس نے گناہ کیا، لیکن علماء کہتے ہیں طلاق ہو جائے گی. یعنی حمل کی صورت میں اس کو طلاق نہیں دینی چاہیے تھی، اسلام نے منع کیا ہے، لیکن انہوں نے فرمایا طلاق ہو جائے گی. وہ بعض ائمہ کرام اس کو نہیں مانتے، لیکن اکثر اسی طرف ہے. بہتر یہ ہے کہ ایسے مسائل میں باقاعدہ یہاں دارالافتاء موجود ہے، مسئلہ لکھ کے دارالافتاء سے فتویٰ حاصل کر لیا کریں. ایک عورت کا شادی کے بعد 5 مہینے میں بچہ پیدا ہوا، سیدھی بات ہے کہ 5 مہینے کا بچہ نہیں ہوتا، تو البتہ 6 ماہ کا علماء نے لکھا ہے ہو سکتا ہے، 7 ماہ کا ہو سکتا ہے، 8 ماہ کا ہو سکتا ہے، لیکن 5 ماہ کا نہیں ہوتا. پہلی بات تو یہ دیکھو کہ ہو سکتا ہے تمہیں کوئی تاریخ میں مغالطہ ہو، بلا وجہ خاوند بیوی طلاق کے مسئلے میں نہ الجھیں، کیونکہ انسان ہے، ہو سکتا ہے آدمی کا. ہاں اگر تمہیں تاریخ نکاح یاد ہے اور پھر 5 مہینے بنتے ہیں تو صاف بات ہے کہ وہ اولاد جو ہے قبل سے ہے، اس خاوند سے وہ اولاد نہیں ہے. تو بہرحال اب یہ ہے کہ تم چاہو تو وہ عورت توبہ کر لے اور اپنے نکاح کو قائم رکھو، اور اگر تمہارا ضمیر گوارا نہیں کرتا تو شرعاً طلاق دے سکتے ہو، کوئی ایسی بات نہیں. آدمی مشکل مصیبت یہ آ گئی ہے کہ اللہ معاف کرے، ویسے دعا کرو اللہ عورتوں کو بھی ہدایت دے، اللہ مردوں کو بھی ہدایت دے، اللہ ہمارے گناہوں پہ بھی پردہ ڈالے، ان کو بھی گناہوں پہ بھی پردہ ڈالے. لیکن عورتوں کا گناہ تو چونکہ ظاہر ہو جاتا ہے نا، وہ بڑا شمار ہوتا ہے. اس خاوند نے اگر زندگی میں نکاح سے پہلے کتنے